بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، تاریخ کربلا کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس میں آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک ایسا پہلو پیش کریں گے جو شاید بہت سے نوجوانوں نے پہلے نہیں سنا۔ یہ بہت دردناک اور بہت کربناک پہلو ہے، جس کو پیش کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام مظلوم کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے آشکار کیا جائے۔ مومنین، جب تمام اصحاب اور اہل بیت اطہار شہید ہو گئے اور کوئی باقی نہ بچا، تو خود امام حسین نے جب مقتل میں جانے کا ارادہ کیا تو پاک مختومہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا سے یہ درخواست کی کہ انہیں ایسا پرانا لباس لا کے دیا جائے جسے وہ اپنے لباس کے نیچے زیب تن کریں، تاکہ بعد شہادت انہیں برہنہ نہ کیا جائے۔ جی مومنین، آپ نے درست سنا۔ اس کے بعد اس کلام کو سننے کے بعد بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ بہرحال امام مظلوم کو ایک پرانا اور انتہائی بوسیدہ لباس لا کے دیا گیا جو بہت تنگ تھا، جس کو دیکھ کے امام نے اس کو پہننے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے یہ لباس اس شخص کا لگتا ہے جس پر پوری طرح بے کسی اور بے نوائی مسلط کر دی جائے۔ یعنی غیور امام کا یہ جملہ ہمارے مومنین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد امام کو ایک نسبتاً کھلا مگر ایک پرانا لباس پیش کیا گیا۔ امام نے اس قمیض کو جا بجا تار تار کیا، اس کو خود اپنے ہاتھ سے پھاڑا اور اپنے لباس کے نیچے زیب تن کیا۔ اسی طرح ایک شلوار بھی امام کو دی گئی، جس کو امام نے، جو بسیدہ اور پرانی، اس کو بھی امام نے جا بجا تار تار کیا اور پھاڑا، اور اس کے بعد اس کو اپنے لباس کے نیچے زیب تن کیا۔ امام مظلوم کا مقصد اور خواہش یہ تھی کہ بعد از شہادت آپ کے جسم اقدس کو برہنہ نہ کیا جائے، لیکن مومنین، مقتل لہوف سید ابن طاؤس جیسے ہمارے مصنف اور نفس محموم میں شیخ عباس قمی، شیخ مفید نے، یعنی اگر قدیم کتب کا ذکر کریں تو شیخ مفید نے الارشاد میں، علامہ باقر مجلسی نے بحر الانوار میں، علاوہ ازیں علامہ ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں، اور دیگر مورخین نے کتب میں یہ دل خراش واقعہ درج کیا کہ امام کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مومنین، یہ بہت مشکل روایت ہے جس کو آپ سے بیان کرنا بہرحال ایک مشکل عمل ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کو بیان کرنا یہ ہم سب پہ واجب ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زخموں سے چاک اور خون سے لبریز آلودہ قمیض کو اسحاق بن حیوہ ہرزمی نے امام کی شہادت کے بعد اتار لیا۔ جی ہاں، یہ وہی بدبخت اور شقی ہے جو پامالی جسم اقدس کرنے والوں میں شامل تھا۔ اس کے بعد جو امام کا زیر جامہ تھا یا شلوار تھی، اس کو ابجر بن کعب تمیمی نے، اس بدبخت اس لعین نے اتار لیا اور امام مظلوم کو برہنہ کر دیا کربلا کی سرزمین پہ۔ امامہ اخنس بن مرثد حضرمی نے جو ہے وہ لوٹ لیا۔ یہ ملعون بھی پامالی کرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ اس کے بعد نالین اسود بن خالد نے جو ہے وہ امام سے حاصل کر لی یا لوٹ لی۔ انگوٹھی بجدل بن سلیم کلبی نے، اس شکی نے نہ صرف انگوٹھی حاصل کی بلکہ آپ لوگوں نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ اس نے امام مظلوم کی پاک انگشت نازنی کو بھی قلم کر دیا۔ چادر یمانی کو قیس بن اشعث نے لوٹ لیا اور زرہ عمر بن سعد لعین نے لوٹ لی۔ اس کے علاوہ تلوار کے حوالے سے 2-3 مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ بنی تمیم کے کسی شخص نے لے لی، بعض روایات میں ہے کہ قبیلہ بنی عود کے کسی شخص نے لے لی۔ بہرحال مومنین، ایک اہم بات جو یہاں پہ بتانی ضروری ہے کہ مختلف علماء کی تحقیق کے مطابق یہ تلوار بہرحال ذوالفقار نہیں تھی، چونکہ ذوالفقار جو ہے وہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک تلوار ہے جو ایک امام سے دوسرے امام کے پاس منتقل ہوتی رہی اور اب ہمارے وقت کے امام کے پاس موجود ہے، تو بہرحال یہ کوئی اور تلوار تھی، واللہ عالم۔ مومنین، جن بدبختوں نے، ظالموں نے امام مظلوم کے جتنے بھی تبرکات کو لوٹا، تاریخ میں لکھا ہے کہ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔
تو مومن اس حوالے سے اسحاق بن ہیوا حضرمی نے جب امام مظلوم کی وہ زخموں سے چاک اور خون آلودہ قمیض کو جب اس نے پہنا، یعنی دھو کے ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس نے پہنا ہوگا، استعمال کیا ہوگا، تو وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ابجر بن قاب تمیمی نے جب اس شلوار کو جو امام مظلوم سے لوٹی تھی اس کو پہنا تو اس کے پاؤں شل ہو گئے اور وہ زمین میں دھس گیا۔ اخنس بن مرصد حضرمی نے جب امام مظلوم کا امامہ پہنا تو وہ دیوانہ ہو گیا اور جزام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بجدل بن سلیم کلبی لعین کو جب امیر مختار نے گرفتار کیا تو اس کے دونوں ہاتھ قلم کروا دیے۔ تو مومنین یہ ایک دردناک واقعہ کربلا کی تاریخ سے متعلقہ جو آپ تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیگر واقعات کربلا کے، وہ واقعات جو آج تک بیان نہیں کیے گئے، کتابوں میں یقیناً موجود ہیں لیکن عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، ان واقعات کو آپ تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔